عبادت کے لائق نہیں ہیں، یہ معبود عبادت کے لائق نہیں ہیں جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشتے ہو اور خود ان کے آگے جھک جاتے ہو۔ اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اے لوگوں اسی اللہ کی عبادت کرو، لیکن لوگوں نے انکار کر دیا اور کوئی بھی راہ حق پہ نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اپنے رب کی جانب جانے والا ہوں اور وہی مجھے راستہ دکھائے گا، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لیتے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ میں ہیں اور حضرت ابراہیم ہیں۔ 3 لوگوں کا یہ قافلہ ہے اور 3 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے، اور ملک شام کی طرف آپ ہجرت کر جاتے ہیں۔ جب آپ ملک شام میں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا ظالم ہے، حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو چھین لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ بادشاہ خوبصورت لڑکیوں کو چھین لیتا ہے اور ان کے ساتھ بدکاری بھی کیا کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اتنی خوبصورت ہیں، اللہ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا، وہ رانائی عطا فرمائی، وہ خوبصورتی عطا فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت سارہ وہ ہیں جن کے بطن اقدس سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے، اور حضرت یوسف کا حسن و جمال تو حضرات ایسا ہے لوگ مثال دیا کرتے ہیں، لوگ تعریفیں کیا کرتے ہیں۔ تو حضرات جب پوتے کا عالم یہ ہے تو دادی کے حسن کا عالم کیا رہا ہوگا۔ حضرت سارہ بہت خوبصورت ہے، ملک شام کا بادشاہ ہے۔ اب جب پتہ چلا کہ ایک عورت اور ایک شخص آیا ہے، اس نے طلب کر لیا حضرت ابراہیم کو اور پوچھا یہ تمہارے ساتھ میں کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ حضرت سارہ سے آپ نے فرمایا اے سارہ میری تکذیب مت کرنا اور یہ مت سوچنا کہ انہوں نے مجھے اپنی بہن بتا دیا، بلکہ اس روئے زمین پر تیرے اور میرے علاوہ اب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، اس لیے اگر میں نے کہا ہے تو اس بنیاد پر کہا کہ تم میری دینی بہن ہو، ایک اسلامی رشتے کی بہن ہو۔ اور حضرات واقعی ہوتا بھی یہی ہے، انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ مسلمانوں کو قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایمان والوں کو قرآن نے کہا تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے ہو۔ قرآن عظیم میں اللہ نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے قرآن نے کہا ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، اس لیے بانٹا قبیلوں میں تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے، تاکہ تم کو لوگ جان لیں یہ فلاں قبیلے کا ہے اور فلاں انسان ہے، ملنے والے آنے والے کو کوئی دشواری نہ ہونی چاہیے۔ لیکن آج مسلمان برادریوں میں بٹ چکا ہے، آج مسلمان حضرات محترم ذاتی میں بٹ چکا ہے، ذاتی بات کا کیڑا ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی کہتا میں فلاں برادری سے ہوں، میں فلاں برادری سے ہوں، میں فلاں برادری سے ہوں، لیکن قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا ہے۔ قرآن آپ پڑھیے گا تو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہیں پر بھی کہ حضرات 5 وقت کی نماز فلاں برادری پر ہے یا روزے فلاں برادری پر ہے یا حج فلاں برادری پر ہے، نہیں یا فلاں قبیلے پر ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، بلکہ جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والو کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ اگر روزے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ نہیں کہا کہ فلاں برادری پر روزہ، فلاں ذات پر روزہ فرض ہے، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے، تو ایمان والوں کو کہا گیا، ایمان والوں کا معاملہ ہے۔ اور ایمان والے حضرات وہ ہیں جو سب سے اونچے ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، تو ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے۔ انسان جو ہے برادریوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، انسان کہتا ہے میں پٹھان برادری سے ہوں، میں فلاں برادری سے ہوں، میں اس برادری سے
سے ہوں اور وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے, اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے. قرآن نے کہا برادری کی بنیاد پر انسان افضل نہیں ہے, ذات کی بنیاد پر انسان افضل نہیں ہے, نسب کی بنیاد پر انسان افضل نہیں ہے, بلکہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو زیادہ تقوی والا ہوگا وہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہوگا, وہی تکریم والا ہوگا, وہی تعظیم والا ہوگا, وہی سب سے افضل ہوگا. تو حضرات تقوی کی بنیاد پر قرآن نے کہا افضل ہوگا, تقوی کی بنیاد پر قرآن نے کہا اعلیٰ ہوگا, تقوی کی بنیاد پر. لیکن ہم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, اسی لیے الیکشن آتا ہے تو ہم ڈیوائیڈ ہو کر بڑھ جاتے ہیں, ووٹ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یونٹی پیدا کرنی ہے. حضور حافظ ملت کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں یونٹی از دا لائف, ڈائیورسٹی از دا ڈیتھ, کہ اتفاق زندگی ہے, اختلاف موت ہے. تو اے مسلمانوں اپنے اندر اتفاق پیدا کرو, اپنے اندر اتحاد لے کر آؤ اور اختلاف کی رسی کو جلا ڈالو اور اتحاد کا ایک پہلو بن جاؤ. تو اتحاد سب سے بڑی چیز ہوا کرتی ہے اور ہمیں اتحاد ہی سے رہنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سے فرمایا اے سارا تم میری دینی بہن ہو, تم میری دینی بہن ہو, حالانکہ بیوی ہو. اب دیکھیے وہ ظالم بادشاہ ہے, حضرت سارا کو روک لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر کر دیا. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس کے دربار کا نقشہ اللہ نے اٹھا کر رکھ دیا, یعنی تمام پردوں کو اٹھا دیا. حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے, تو وہ بادشاہ حضرت سارا پہ ہاتھ بڑھا رہا غلط نیت کے ساتھ, غلط ارادے کے ساتھ. جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پہ نازل ہوا اور اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے, یعنی کہ بیماری میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. حضرت سارا سے اس نے منت کی کہ آپ دعا کر دیں, میں اب ایسا ارادہ نہیں رکھوں گا. حضرت سارا نے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. لیکن جیسے ہی ٹھیک ہوا پھر اس نے برے ارادے کے ساتھ حضرت سارا پہ ہاتھ بڑھانا چاہا, لیکن پھر اللہ کا عذاب اس پہ نازل ہوا اور اس کا ہاتھ پھر بیماری میں ملوث ہو گیا. الغرض 3 مرتبہ اس نے یہ کرنا چاہا اور یہ تینوں مرتبہ ہی اللہ کا عذاب اس پہ آ چکا. لیکن جب وہ خوف زدہ ہو گیا, اب اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اس ارادے سے وہ باز آ گیا. حضرت سارا کی بارگاہ میں حضرت ہاجرہ کو پیش کر دیا اور کہا یہ میری طرف سے خادمہ ہیں, آپ ان کو لے کر چلی جائیے گا. حضرت سارا حضرت ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے میرے شوہر نامدار, یہ حضرت ہاجرہ ہیں, ہمارے یہاں کوئی بچہ بھی نہیں ہے. حضرت ہاجرہ اپنے آپ کو بانج تصور کیا کرتی تھی اور سوچتی تھی میرے یہاں اولاد نہیں ہوگی. حضرت ہاجرہ کو لے جا کر حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم علیہ السلام آپ ان سے نکاح فرما لیں, ہمارے یہاں کوئی اولاد اور کوئی بچہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا ہے. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال کی ہو چکی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 برس کی ہو چکی. اب 90 سال کی عمر میں آپ نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین, اے میرے مولا تو مجھے نیک اولاد عطا فرما, تو مجھے سیرت والی اولاد عطا فرما, مجھے نیکی کرنے والی اولاد عطا فرما. اے مسلمانوں دعا دیکھیے, دعا کے اندر پوائنٹ دیکھیے. حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا اے مولا اولاد عطا فرما, اے مولا بیٹا عطا فرما, اے مولا بیٹی عطا فرما, بلکہ کہا ربی حبلی من الصالحین, اے میرے پروردگار مجھے تو نیک اولاد عطا فرما. عطا فرما مطلب کیا ہوا, اولاد نیک ہوگی تو ماں باپ کی خدمت بھی کرے گی, اولاد نیک ہوگی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری بھی کرے گی, اولاد نیک ہوگی حضرات محترم تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرے گی. اور اسی لیے مسلمانوں اولاد نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کا نام روشن کر دیا کرتی ہے, اولاد بدکار ہوتی ہے تو ماں باپ کے نام کو ڈبو دیا کرتی ہے. اسی لیے کبھی کبھی انسان کہتا ہے جب اولاد کی ایسی کارکردگی دیکھتا ہے جس کی بنیاد پر اسے ذلت و رسوائی کا چہرہ دیکھنا پڑے, جب اولاد شرابی بن جاتی ہے, جب اولاد چور بن جاتی ہے, جب اولاد مکار بن جاتی ہے, جب اولاد دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والی ہو جاتی ہے, جب اولاد دنیا میں بدنما داغ بن جاتی ہے, تب انسان کہتا ہے کاش یہ اولاد نہ ہوتی, کاش یہ بیٹا نہ ہوتا, کاش یہ بیٹی نہ ہوتی. تب وہ کہتا ہے اللہ اولاد اگر دے تو نیک دے. تو پہلے ہی ہمیں دعا کرنی چاہیے اے اللہ اگر اولاد دے تو تو نیک عطا فرمانا. حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی, اللہ کی طرف سے وہی آ جاتی ہے فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے انہیں ایک بردوار بیٹے کی بشارت عطا فرمائی. حضرت ابراہیم کو بشارت ہوئی ایک بردوار اور نیک بیٹے کی. حضرت اسحاق نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی جاتی ہے. حضرت
इस्माइल अलैहिस्सलाम को दुआओं से हासिल किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आते हैं। जब हजरत इस्माइल तशरीफ लाए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हजरत सारा ने कहा कि अब इस बच्चे को और इनकी माँ हजरत हाजरा को जंगल में छोड़कर आओ, फारान में छोड़कर आओ। हजरत हाजरा को लेकर, हजरत इस्माइल को लेकर हजरत इब्राहिम अब चलने लगते हैं। अब किस तरफ जा रहे हैं? काबतुल्लाह की तरफ जा रहे हैं, मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ जा रहे हैं। कभी चटियल मैदान आता है, कभी पहाड़ी आती है। आप सफर कर रहे हैं। शायर कहता खुदा का काफिला जो मुश्तमिल था 3 जानों पर, मुअज़्ज़ज़ जिनको होना था जमीनों आसमानों पर। हजरत इब्राहिम बेटे को लेकर चलते रहे। चलते चलते उस मैदान में पहुंचे जिसे आज हरम शरीफ कहा जाता है, मक्का शरीफ कहा जाता है, जहां काबतुल्लाह है। वहां पर हजरत हाजरा को बैठा दिया है, चंद खजूरें पानी दे दिया।